Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. And dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next short story, The Duchess and the Jeweler by Virginia Woolf. अजीज तलबा, अगली कहानी हमारे सिलेबस की द डचेस एंड द ज्वेलर, वर्जीनिया वुल्फ की लिखी हुई ये कहानी बेटे जदीद बरतानवी माशरा, 20वीं सदी का बरतानवी माशरा, उसके अंदर पाई जाने वाली मुनाफकत, उसके अंदर पाई जाने वाली जो इखलाकी बदहाली है उसको पेश करती है। यहाँ एक जो नाम नहाद जदीद माशरा है उसके खोखलेपन को ज़ाहिर किया गया है। जैसे कि मैं पहले आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि बेटे वो जो उर्दू वाले लेसन्स हैं उनको ज़रूर हर कहानी के साथ मिलाकर पहले पढ़ा करें, फिर ये जो तनकीदी सवाल जो हमने तैयार करना है इम्तहानी नुक्ता नज़र से, हर कहानी पर अमूमी तौर पर हम एक आध सवाल ही बना रहे हैं और ये तमाम सवालों को कवर करने वाले सवाल हैं, तो इनको फिर साथ साथ याद करें, लिख लिख कर देखें, वक्त ज़ाया ना करें, वक्त थोड़ा है और इम्तहान बेहद करीब है। तो आइए आज की कहानी के तनकीदी सवाल का आगाज़ करते हैं। Dear students, these are the questions which may be asked in your final examination. बेटे ये सवालात हैं जिस अंदाज में इम्तहान में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी, डिस्कस। ये कहानी जो है वो बरतानवी मुआशरे की अक्कासी करती है, आकाश है, आईना है, बहस करें। और यह दूसरा अंदाज इसका सवाल वही है, द स्टोरी शोज द मॉरल बैंक्रप्सी ऑफ द अरिस्टोक्रेसी ऑफ इंग्लैंड, डिस्कस। ये कहानी जो है इखलाकी दिवालियापन इंग्लैंड के माशरे के आला माशरे का जो है एरिस्टोक्रेटिक जो अमीर तबका है, अमीर तबका इंग्लिस्तान का रहने वाला, उसके इखलाकी दिवालियापन को ज़ाहिर करती हुई ये कहानी है, बहस करें। और इन व्हाट वेज द डचेस एंड द ज्वेलर एग्जिबिट देयर मॉरल डिकेडेंस एंड करप्शन, डिस्कस। या किस तरह से एक नवाबन डचेस और एक ज्वेलर जो है, जौहरी जो है, वो कैसे अपने इखलाकी दिवालियापन और ज़वाल को शो करते हैं, दिखाते हैं इस कहानी के ज़रिए से, उस पर बहस कीजिए। Dear students, the answer to these critical questions starts from here. बेटे यहाँ से हमारे जवाब का आगाज़ होता है और ये सवाल, तमाम सवालात के लिए एक ही जवाब हम तैयार करेंगे। जो भी तनकीदी सवाल इस कहानी के बारे में पूछा जाएगा सिवाय करैक्टर्स के, वो हम यही जवाब जो है वो देंगे। इसमें सारे सवालों के जवाब को कवर अप किया गया है। तो प्लीज़ आइए इंट्रोडक्शन से आगाज़ करते हैं। दिस शॉर्ट स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। ये कहानी वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है। बेटे ये वर्जीनिया वुल्फ जो है ये बड़ी मरूफ हमारी नावल निगार और कहानी नवीस हैं। इनकी तहरीर का खुसूसियत ये है कि ये नफ्सियाती तजज़िये को पेश करती हैं। इसे हम कहते हैं साइको एनालिसिस ऑफ द करैक्टर्स। इसलिए ये जो है ना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक टेक्निक थी लिखने की, जिसका मतलब ही जो था वो साइको एनालिसिस था। उसके ये मूजदों में से हैं, इसे हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहते हैं और इसका हवाला भी आपको यहाँ मिलेगा। ए फेमस मॉडर्न स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट, क्रिटिक एंड एसेइस्ट, वर्जीनिया वुल्फ जो कि एक मरूफ जदीद दौर की कहानी नवीस, नावल निगार, नकाद और मजमून निगार हैं, उन्होंने ये कहानी लिखी है। शी डेवलप्ड अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। ये वही वो नफ्सियाती तजज़िये वाली किरदारों के नफ्सियाती तजज़िया या उनके जहन और रूह में अंदर दाखिल होकर उनके महसूसात को पेश करने का नाम, इसे हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये एक ख़ास किस्म की अदबी फ्रेज़ है बेटे, स्ट्रीम कहते, जैसे ये देखें लफ्ज़ों से भी पता चल रहा है आपको, स्ट्रीम हम नदी को कहते हैं, कॉन्शियसनेस शऊर। तो मुसन्निफ़ जो है ना, ऐसी तहरीर जिसमें मुसन्निफ़ जो है किसी किरदार की
شعوری سطح کے اندر گھس جاتا ہے، دماغ میں گھس جاتا ہے، اس کا نفسیاتی تجزیہ کرتا ہے، اس کے کردار کے اندر کی خوبیوں کو باہر نکال کر پیش کرتا ہے. تو ایک لکھنے کا ایک خاص انداز، ایک ٹیکنیک ہے. اینڈ ایک پوئٹک امپریشنزم ان ہر رائٹنگس. اور جیسے نثر میں شاعری جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہمیں لگتا ہے پوئٹک امپریشنزم. دا پریزنٹ اسٹوری از اے سائیکولوجیکل اسٹوری آف پیکولر ٹائپ. یہ جو موجودہ کہانی ہے، یہ ایک خاص قسم کی نفسیاتی کہانی ہے، سائیکولوجیکل. اٹ ہیز اے ڈیپ فلاسفی اینڈ انسٹرکٹیو مورل. اس کے اندر ایک گہرا فلسفہ اور ایک اصلاحی قسم کا اخلاقی سبق ہے، انسٹرکٹیو، جسے ہم ریفرمیٹیو کہتے ہیں، اصلاحی قسم کا. دا اسٹوری از انڈیڈ پوئٹری ان پروز. اس کہانی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہانی نہیں ہے، گویا نثر میں شاعری کی گئی ہے. بڑے شاعرانہ امیجز ہیں یہاں. Virginia Woolf has vividly brought out the moral, social and economic decadence of the English aristocracy. مصنفہ نے بڑی ہی شفاف طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ vividly کھول کر بیان کیا ہے اخلاقی، سماجی اور معاشی انحطاط جو ہے، زوال جو ہے برطانوی امیر طبقے کا. ارسٹوکریسی طبقہ عمرہ کو کہتے ہیں بیٹے. یہ جو ایلیٹ کلاس، سپر ایلیٹ کلاس ہم سو کالڈ ہوتی ہے معاشرے میں، ہر معاشرے میں ہوتی ہے. The story is a commentary on the declining morals, manners and values of the Victorian society. یہ جو ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کا معاشرہ ہے انگلینڈ کا، اس کے اوپر یہ ایک طرح کا تبصرہ ہے یہ کہانی. کس طرح کے مورلز ڈیکلائننگ، زوال پذیر اخلاقیات، ان کے انداز و اعتبار اور جو معاشرے کی قدریں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. تو ان کو جو ہے وہ مصنفہ نے اپنی تحریر کا، اس کہانی کا موضوع بنایا ہے. بیٹے کہانی میں 3 مرکزی کردار ہیں، اصل میں 2 ہی ہیں عملی طور پر، اور ایک کردار جو ہے وہ ان سین کریکٹر ہے، جس کے بارے میں ہمیں بتایا تو جاتا ہے لیکن وہ کہانی میں نظر نہیں آتا. تو یہ 2 کردار ہیں، ایک اولیور بیکن ہے اور ایک وہ ڈچز ہیں جن کا نام تو کوئی نہیں رکھا گیا ہے، صرف اولیور بیکن کا نام جو ہے وہ یہاں دیا گیا. تو یہ مرکزی کردار ہے کہانی کا. یہ ایک جیولر ہے، لندن کے معروف علاقے میں رہتا ہے اور فیمس انگلینڈ کا بلکہ پورے ملک کا جو ہے ایک معروف جوہری ہے. اولیور بیکن lived at the top of a house overlooking the Green Park in London. لندن کے گرین پارک کے علاقے میں ایک بلند و بالا عمارت کے ایک فلیٹ میں، ایک گھر میں رہتا ہے. یہ بڑا سا گھر ہے. He was leading a luxurious life. بڑی اب شاندار زندگی گزار رہا ہے، پرآسائش قسم کی. As he was the richest jeweler of England. انگلینڈ کا سب سے امیر ترین جوہری ہے. He had started his life from a scratch. ایریا میں بیٹے اس نے انتہائی معمولی حالات سے اپنی زندگی کا آغاز کیا. His childhood was spent in a dark, filthy and narrow alley of London in the lap of acute poverty. اس کا بچپن جو تھا وہ گزرا ایک تاریک، گندے اور تنگ بند گلی میں. ایلے کہتے ہیں بند گلی کو. لندن کا ایک سبرب علاقہ تھا، اس میں وہ نواحی علاقہ لندن کا جس میں ایک بند گلی میں اس نے بڑے بیچارے برے حالات میں اس نے زندگی گزاری. ان دا لیپ آف ایکیوٹ پاورٹی، انتہائی غربت کی آغوش میں. ان ہز یوتھ، اپنے جوانی کے دنوں میں جب بڑا ہوا، لڑکپن سے آگے نکلا. ہی سولڈ اسٹولن ڈاگس، تو لوگوں کے کتے چرا چرا کے بیچا کرتا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ لوگ جو ہیں وہ کتوں بلیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، تو قیمتی ہوتے ہیں. ٹو ریچ فیملیز ان وائٹ چیپل. وائٹ چیپل یہ بھی علاقہ ہے لندن کا، لندن کے امیر طبقے کا علاقہ ہے یہ. تو اس علاقے کی خواتین کو، مردوں کو یہ لوگوں کے دوسرے علاقوں سے چوری کر کر کے کتے لا لا کے جو ہے بیچا کرتا تھا اور اس سے پیسے کماتا تھا. تو یہ دیکھیں کس طرح کا پروفیشنلی یوتھ میں اس نے اڈاپٹ کیا تھا، مجبوراً غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر، یعنی چوری چکاری بھی کرتا رہا. دین ہی اسٹارٹیڈ سیلنگ چیپ واچز. تب سستی گھڑیاں لے کر، یہ جیسے آپ کو پتہ سڑکوں کے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں پٹھان، ایسے ہی اس نے بھی وہاں سڑکوں کے کنارے اور ادھر ادھر گلیوں میں بھاگ دوڑ کر کے بازاروں میں یہ سستی گھڑیاں بیچنی شروع کی. سڈنلی ہیز لک فیورڈ ہم. یکدم اس کی قسمت چمک پڑی. اینڈ ہی گاٹ ہز ہینڈسم اماؤنٹ آف منی ایز اے کمیشن. اسے کافی سارا کمیشن کسی سودے میں سے ملا. فار کیرینگ 3 ڈائمنڈس ٹو اے جیولر. کسی نے کہا کہ یہ بھی ایک جوہری کو یہ ہمارے یہ ڈائمنڈ دے آؤ تو تمہیں جو ہے اس کے سلے میں کچھ رقم ملے گی. تو یہ ایک طرح کی جو ہے وہ کمیشن کے طور پر اسے پیسے ملے. تو وہاں سے اس کی قسمت کھل گئی.
کیسے؟ پھر اس نے جو ہے وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا. یہ بائی دس فارچون ہی اسٹیبلشڈ ہز اون بزنس ایز اے جیولر. یہ جو پیسے اسے ملے اس سے اس نے جو ہے وہ اپنا کاروبار شروع کر لیا جیولر کا. سون ہی بیکیم دا موسٹ ریناؤنڈ ینگ جیولر ان دا مارکیٹ. نوجوان جیولر کے طور پر معروف ہو گیا. آفٹر دیٹ ہی نیور لکڈ بیک. اس کے بعد پھر اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. آگے ہی آگے ترقی کرتا گیا. پیسہ ہی پیسہ آ گیا چاروں طرف سے. اینڈ وینٹ ہائر اینڈ ہائر ان لائف. زندگی میں بس عروج ہی عروج. اب یہ حسائشیں جوانی یہ وہ. However, his lust for wealth was not yet over. لیکن ابھی دولت کی حوث ختم نہیں ہوئی ہے. He was an old fellow now. اب جوانی بھی گزر گئی اور وہ بوڑھا ہو گیا ہے زندگی کی اس دوڑ میں. لیکن حوث زار ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. He recollected his past very often. اکثر جو ہے اسے اپنا ماضی جو ہے وہ بیٹھ کے اسے یاد کرتا ہے. ظاہر ہے بڑھاپے میں اور کرنے کو کچھ نہیں ہے. The only deficiency in his life was his failure in love. ایک واحد کمی جو اس کی زندگی کی تھی اور یہ بہت بڑی کمی اور کمزوری ہے کہ محبت میں ہمیشہ ناکام رہا. ظاہر ہے پیسے کے پیچھے بھاگا پھرتا رہا. وقت ہی نہیں ملا خالص محبت ڈھونڈنے کو. خالص پیسہ کمانے کی لالچ میں لگا رہا. One day, very sorry me, gentlemen, the Duchess of Lambourne came to his shop. ایک دن جب وہ اپنی دکان پر بیٹھا ایسے ماضی کی گتھیاں سلجھا رہا تھا, ماضی میں ڈوبا ہوا تھا, تو لیمبورن ایک علاقہ ہے بھائی, چھوٹا سا ولیج ایریا ہے. وہاں کی ایک نوابن تھی ڈچز. ڈیوک اور ڈچز نواب ڈیوک کو کہتے ہیں اور ڈچز اس کے نوابن. وہ جو ہے وہ آئی اس کے پاس. یہ چدرانی کہہ لیں, جگیردار نہیں, چلو ایسا سوکھا لگے گا. ایک دن لیمبورن کے علاقے کی ایک جگیردارنی جو تھی وہ اس کے پاس آئی. She wanted to sell some jewels to him. وہ کچھ جواہرات اسے بیچنا چاہتی تھی. She put 10 pearls on the table. اس نے 10 ہیرے جو تھے میز پر رکھ دیے. And told that they were her last hope. اور بتایا کہ یہ اس کے پاس اس کے آخری سرمایہ ہیں. She was economically in great trouble. معاشی طور پر وہ مصیبت کا شکار تھی. So she was forced to sell her family treasure. اس لیے وہ مجبور ہو گئی تھی اب وہ اپنا یہ خاندانی جو خزانہ ہے اسے بیچے. The lady had already deceived Oliver Bacon. ایک بار پہلے بھی کسی موقع پر اس خاتون نے اولیور بیکن کو دھوکہ دیا تھا. جھوٹے کہیں کو زیورات بیچ وغیرہ گئی تھی. Therefore he was a bit careful this time. اس لیے اس بار وہ ذرا محتاط تھا. They were friends yet enemies. وہ پہلے سے یعنی واقف ہے پرانی گاہک ہے اس کی, تو اس لیے وہ دوست بھی تھے لیکن ایک دوسرے کے دشمن بھی تھے. اس لحاظ سے کہ وہ پہلے ایک بار دھوکہ کھا چکا تھا اور اب وہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں تھا. She requested to pay 20,000 pounds for the jewels. اس نے کہا کہ بھئی اگر آپ یہ 10 ہیرے رکھ لو, ان کے بدلے میں مجھے 20,000 پاؤنڈ دے دو. She needed the money for her girls. اسے اپنی لڑکیوں کے لیے, نوجوان لڑکیوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے, ان کی شادیاں وادیاں یہ وہ, تو اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. اولیور بیکن آلسو لاوڈ ون آف آور ڈاٹرز. کسی زمانے کی بات تھی, اب تو وہ بوڑھا ہو گیا ہے, کہ اس کی ایک لڑکی سے, ڈیانا اس کا نام تھا. یہ لیڈی ڈیانا نہ سمجھ لیجئے گا وہ والی, وہ یہ دوسری کوئی ڈیانا ہے عام سی. اس سے جو ہے لیڈی ڈیانا بعد میں پیدا ہوئی بھی کافی بعد میں. یہ ڈیانا ایک کریکٹر ہی ہے بس. تو ایک ڈیانا اس کی بیٹی ہے, اس سے اسے وہ کبھی اس کو محبت کرتا تھا. He wanted to test the jewels. وہ چاہتا تھا کہ ایک بار نہ بہرحال یہ ذرا ان کو ٹیسٹ کر لے کہ یہ اصلی ہیں کہ نکلی ہیں, یہ جو جواہرات لے کر آئی ہے, پرز لے کر آئی ہے. The Duchess knew his weakness. یہ جو کمزوری ہے نا کہ وہ اس کی لڑکی کو تو کبھی چاہا کرتا تھا جب وہ جوان تھا, ڈیانا کو. تو محبت اب بھی ظاہر ہے چنگاری کی شکل میں زندہ ہے. تو اس جگیردارنی کو اس کی اس کمزوری کا پتہ ہے کہ یہ جوہری جو ہے وہ میری ایک لڑکی پہ مرتا ہے. She at once invited him to spend the weekend with her daughters in the palace. تو اس نے فوری طور پر کہ یہ بجائے اس کے کہ یہ اس کے ہیرے جواہرات جو ہے وہ چیک کرنے اٹھ کھڑا ہو, اپنی کسوٹی پر پرکھے ان کو, اس نے اس کو فوراً کہا کہ ایسے کرو بھائی جوہری صاحب, آپ کیوں نہیں تشریف لاتے ہیں, میں نے ایک دعوت رکھی ہوئی ہے اپنے گھر میں, تو ہفتے کی شام کو آ جاؤ. وہاں میری بیٹیاں بھی ظاہر ہوں گی میرے محل میں, ایک بڑی دعوت ہے.
She told that the prince, the prime minister and her daughter Diana were participating in the party. اور پھر اس نے اس کی اس کو بڑھانے کے لیے، ظاہر ہے یہ سپر ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، تو اس نے اسے بتایا کہ بھئی وہاں تو شہزادہ مکرم اور ملک کا پرائم منسٹر اور وغیرہ وغیرہ بڑی ہوئی اہم شخصیات آئیں گی، ظاہر ہے وہاں ڈیانا بھی ہوگی اور ڈانس پارٹی بھی ہوگی، تو تم بھی آ جاؤ وہاں انجوائے کرنا. اب کیا ہوا؟ اٹ واز اے ٹیمپٹیشن فار دا جیولر کلوتھڈ ان شیپ آف این انویٹیشن. یہ ایک طرح سے ایک ترغیب تھی، تحریض تھی، اس کو چارہ ڈالا جا رہا تھا، جاگیردار نے اس کو چارہ ڈال رہی تھی جو کہ ایک انویٹیشن کی شکل میں تھا. رادر اٹ واز اے بیٹ، یہ ایک طرح سے ایک چارہ تھا، اسے جیسے مچھلی کو بیٹ کرتے ہیں، کنڈے میں پھنساتے ہیں، اسے پھنسایا جا رہا تھا اس میں کنڈی میں. اینڈ دا جیولر سوالوڈ اٹ ایزیلی، اور اس نے جان بوجھ کر یہ چارہ نکل لیا، یہ کانٹا نکل لیا. ہز پیشنز اوور ٹوک ہز ریشنل مائنڈ، اس کے جذبات جو تھے وہ اس کی عقل پر غالب آ گئے. اینڈ ہی ریڈیلی سائنڈ دا چیک فار 20,000 پاؤنڈس، اور اس نے فوراً جو ہے وہ بغیر چیک کیے، ہیرے نہیں چیک کیے، اب دیکھے دھوکے میں آ گیا، اب اس نے بغیر چیک کیے وہ ہیرے جو ہے وہ چیک جو ہے نا، چیک بک والا چیک، اب یہاں وہ چیک بک نکالی اپنی اور اس پر 20,000 پاؤنڈ لکھ کے اس خاتون کے حوالے کر دیا. دا لیڈی وینٹ اوے ود دا چیک، وہ پیسے لے کے چلی گئی. دین ہی ایگزامنڈ دا جیولز، اب اسے خیال آیا کہ چلو اب ہی جو ہے نا ٹیسٹ کر لو ہیروں کو. اینڈ فاؤنڈ دیم فیک، فٹافٹ ہی پتہ لگ گیا کہ یہ نکلی ہیرے ہیں. دا ڈچز ڈیسیوڈ ہم ٹیکٹفلی، اس جاگیردارنی نے بڑے ہی طریقے سے اس کو دھوکہ کر لیا تھا اس کے ساتھ. نو باڈی واز ایور ایبل ٹو چیٹ ہم، وہ اتنا کامیاب جولر تھا، کبھی کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکا تھا، کوئی جعلی چیز سونا جواہرات اس کو نہیں بیچ سکا تھا. رادر ہی ہیڈ چیٹڈ ایوری باڈی تھرو آؤٹ ہز لائف، بلکہ اسی نے ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیا تھا. لیکن اب وہ جاگیردار نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک گئی تھی. نو دا لیڈی واز ایبل ٹو ایکسپلائٹ ہز ایموشنل ویکنیس، لیکن اب اس کی جو جذباتی کمزوری تھی اس کو اس جاگیردارنی نے اس کو ایکسپلائٹ کیا، اس کو استعمال کیا. اینڈ ہی ہیڈ سوالوڈ دا بیٹ نوئنگلی، اور اس نے جانتے بوجھتے یہ جو ہے وہ کانٹا نکلا، یہ دھوکہ کھایا، یہ فریب کھایا، دل کر رہا تھا اس کا یہ فریب کھانے کو. تو یہ کہانی کا اس طرح سے انجام ہوا، پیسے بھی گئے، ہاتھ بھی کچھ نہ آیا. Now the conclusion of this story, my dear children. The story is indeed a commentary on the declining morals, values and manners of the Victorian society. یہ کہانی دراصل ایک تبصرہ ہے، کمنٹری ہے، جیسے رننگ کمنٹری ہوتی ہے. ڈکلائننگ مورلز، زوال پذیر اخلاقیات، قدریں اور انداز، مینرزمس، ایٹیکیٹس، جدید وکٹورین معاشرے کا، انگلینڈ کے معاشرے کے زوال پذیر اخلاقیات، ان کی قدریں، زوال پذیر قدریں اور ان کے ایٹیکیٹس، بکھرتے ہوئے ایٹیکیٹس کی ایک کے اوپر ایک تبصرہ ہے، ایک کرٹیسزم ہے. دا انگلش ایرسٹوکریسی سفرڈ فرام مینی سوشل اینڈ مورل وائسز. یہ جو انگریزوں کا امیر طبقہ تھا، امیر طبقے کے لوگ تھے، یہ بہت سے سماجی اور اخلاقی برائیوں کا شکار تھے. اٹ واز اے پیریڈ آف انڈسٹریلائزیشن، یہ جو دور تھا، جس دور کی یہ کہانی ہے، یہ ایک صنعت کے نئی آمد کا دور تھا. صنعتیں لگ رہی تھیں، انڈسٹریاں لگ رہی تھیں، اور یہ جو جاگیردار تھے نا روایتی، بس ان کا دور اب ختم ہونے والا تھا. اٹ واز اے ٹائم وین دا ہائی اپس ور کمنگ ڈاؤن، یہ وہ ٹائم تھا، وقت تھا جب بڑے بڑے لوگ جو تھے، اعلیٰ لوگ، جاگیردار وغیرہ، وہ اب نیچے کو آ رہے تھے. اینڈ دا کامنرز ور ٹیکنگ دا لیڈ، اور عام لوگ جو تھے وہ اوپر اٹھ رہے تھے انڈسٹری کی وجہ سے. جیسے یہ جیولر ایک عام آدمی تھا، کتے چوری کر کے بیچنے والا ایک لڑکا، وہ ڈچز کے مقابلے میں اب بہت امیر ہو گیا ہے، طاقتور ہو گیا ہے. دا نوبلٹی واز سفرنگ فرام مورل ڈیکیڈنس، اور اپنی اخلاقی انحطاط کی وجہ سے یہ جو اعلیٰ طبقہ تھا، نوبلٹی، وہ اب مشکلات کا شکار تھا. پیسے کا زیاں، فضولیات، ایسے تو اپنا آپ کھو رہے تھے یہ لوگ. دا اسٹوری ڈراس اے کنٹراسٹ بٹوین دا ہائی اپس اینڈ دا کامنرز. یہ کہانی ایک طرح سے ایک موازنہ پیش کرتی ہے اعلیٰ طبقے کے لوگوں میں اور عام طبقے کے لوگوں میں. دا کامن پیپل اسٹارٹڈ میکنگ کوئک پروگریس ایٹ دیٹ ٹائم. اس زمانے میں
ये जब इंडस्ट्री को रूज मिला, सनत को रूज मिलना शुरू हुआ, तो आम लोगों ने तरक्की करना शुरू कर दी तेज़ी से, एंड मार्वल्ड ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, और तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में कारनामे अंजाम दिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन पुट मटेरियल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल। ये जो नई नई सनतकारी का आगाज़ हुआ था, इसने मादी और मुआशी जो वसाइल थे उसे उनके पैरों में, कदमों में ला फेंका। दे लेफ्ट फार बिहाइंड द सोशली एंड मॉरली शैटर्ड नोबिलिटी। उन्होंने इखलाकी और समाजी तौर पर बिखरे हुए, टूट फूट का शिकार उस अल्लाह अमीर तबके को बहुत पीछे छोड़ दिया और आगे निकल गए, तरक्की करने में आगे बढ़ गए। Then the story shows the moral bankruptcy of the aristocracy. फिर कहानी जो है वो हमें जो आला अमीर तबका है उसके इखलाकी दिवालियापन को भी दिखाती है, झलक एक नज़र आती है हमें। The Duchess has fallen from the social and moral pedestal with the passage of time due to her indulgence in gambling and drinking. वो जो जागीरदारनी है, डचेस है, वो नीचे आन गिरी है। इखलाकी और समाजी वो जो मेयार था, पेडेस्टल एक था बड़े लोगों का बड़ा मेयार, उससे अब ये नीचे आन गिरी है। क्यों? वक्त गुजरने के साथ साथ ये अपने आप को इसने जुआ और शराब नोशी जैसी लतों में उलझा लिया है, इल्लतों का शिकार हो गई है। शी इज़ ट्राइंग टू कीप अप हर स्टेटस इन सोसाइटी बाई सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग। अब वो कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह अपना जो समाजी रुतबा है उसे माशरे में बरकरार रखे, हर चीज़ की कुर्बानी देकर, हर मॉरल वैल्यूज़, अपनी इखलाकी कदरें, इवन हर ओन डाटर तक है। ये गोया अमली तौर पर उसने अपनी बेटी का सौदा किया है कि आओ मैं तुम्हें नुमाइश करवाऊंगी, अपनी बेटी दिखाऊंगी। शी इनवाइट्स द ज्वेलर टू एंजॉय इन द कंपनी ऑफ हर डॉटर। उसे ज्वेलर को दावत देती है कि आओ भाई आके मेरी बेटी के साथ कंपनी करो। शी नीड्स मनी, पैसा की ज़रूरत है, एंड यूजेस हर डॉटर एज ए टेम्पटेशन, और एक बेट के तौर पर, चारे के तौर पर अपनी बेटी को इस्तेमाल करती है। इट शोज़ द हॉलोनेस ऑफ द सो कॉल्ड एलीट क्लास। इससे हमें ये जो नाम नहाद हमारा आला तबका है, तबका उमरा, उसका खोखलापन जो है इससे ज़ाहिर होता है। दिस स्टोरी इज़ आल्सो ए स्टडी ऑफ सोल्स ऑफ टू कैरेक्टर्स। दो किरदारों के अंदर की ज़ात का मुताला भी है ये कहानी, साइकोलॉजिकल स्टडी जिसे हम कहते हैं, सोल स्टडी। वर्जीनिया वुल्फ यूजेस द टेक्निक ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग टू एक्सपोज द कैरेक्टर्स फ्रॉम विदन। वर्जीनिया वुल्फ जो है उसने अंदरूनी खुद कलामी, इंटीरियर मोनोलॉग, जैसे कोई शख्स अपने आप से बातें करता है तो जैसे किरदार जो है वो अपने रूह में उतर कर, नफ्सियात में उतर कर अपने जज्बातों महसूसात को दूसरों के सामने पेश करता है, ये टेक्निक इस्तेमाल की है उसने, राइटर ने। देयर मोटिव्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस मेक अप द होल अपील ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के अंदर जो असल असर है ना, वो इन्हीं किरदारों के मुहर्रिकात, महसूसात और जज्बात को पेश करना है। द स्टोरी डिपिक्ट्स द टसल बिटवीन द रैशनल एंड द इमोशनल फोर्सेस इन द माइंड ऑफ ए मैन। ये कहानी पेश करती है उस कश्मकश को, टसल को, जो कि अक्ल और जज्बात के दरमियान जारी है एक मर्द के, वो ओलिवर बेकन के दिमाग में। एक्सपीरियंस एंड रीज़न कैन नॉट विदस्टैंड द आउटबर्स्ट ऑफ द इमोशनल फोर्सेस। कहानी का क्रक्स ये है कि ये बेशक हमारे पास जितना मर्जी तजर्बा आ जाए और अकल आ जाए, लेकिन ये कभी मज़ाहमत नहीं कर सकती अकल जो है। ये जब जज्बात की कुव्वत जो है वो हमें हर चीज़ के सामने उसको बहा कर ले जाती है। जज्बात जब हम पर गालब आते हैं तो तजर्बा और अकल पसंदी ये सब जो है वो तरे के तरे रह जाते हैं, जैसा कि इस कहानी में पेश किया गया है। Thank you very much, dear children, for participating in today's session. See you soon, inshallah, in our next discussion. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye. Thank you very much again.